ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہم سب کو پیدا فرمایا، بے شمار انعامات سے ہمیں اور آپ کو نوازا، اسلام جیسی عظیم ترین نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمۃ للعالمین سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں پورے مہینے روزے رکھنے کی توفیق دی۔ ہم نے اور آپ نے روزہ رکھا، حسب استطاعت قیام بھی کیا، یہ سب اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، جن کے شکریہ میں ہم اور آپ آج ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، خوشیوں کو لے کر کے، مسرتوں کو لے کر کے۔ ہر آدمی خوش ہے، مرد بھی خوش ہے، عورت بھی خوش ہے، جوان بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، عورتیں بھی خوش ہیں، ہر ایک کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یہ عید کا دن ہے، ہمارا تہوار ہے، ہمارے لیے عظیم دن ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے ایک حدیث نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں لوگ 2 دن عید مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے، کھیل تماشا میں مشغول رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، لوگوں سے پوچھا یہ کون سی خوشیاں ہیں، کس طرح کی خوشی تم لوگ مناتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ سال میں 2 دن خوشیاں مناتے ہیں، 2 ایام ہمارے لیے ہیں، اور ان 2 دنوں میں ہم لوگ دھوم دھام سے خوشیاں مناتے ہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، کھیل تماشا کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن مقرر کر دیے ہیں، اور ان 2 دنوں کے اندر تمہارے لیے خوشیاں ہیں، تمہارے لیے مسرتیں ہیں۔ ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ اسلام کے اندر 2 تہوار ہیں، 2 عیدیں ہیں جو رب العالمین نے تمہیں مقرر کر دیا ہے۔ اس لیے ان کھیل تماشے کو چھوڑ دو، ان لہو و لعب کو چھوڑ دو، اور رب نے جو 2 دنوں کو مقرر کیا ہے ان 2 دنوں کے اندر تم خوشیاں مناؤ۔ اور جس طریقے سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں خوشیاں منانے کا جو طریقہ بتایا ہے، جو انداز بتلایا ہے، اسی طریقے اور اسی انداز کے مطابق تم خوشیاں مناؤ۔ چنانچہ اسلام کے اندر صرف اور صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف اور صرف عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اور دونوں عیدوں کے اندر 2 گانا یعنی 2 رکعت نماز ہے، اور نماز پڑھ کر کے اللہ کی عبادت کر کے ہم اور آپ عید مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں گے، بہت ساری قوم ہیں، بہت سارے لوگ جیتے ہیں دنیا کے اندر، الگ الگ مذاہب کے ماننے والے، الگ الگ دھرم کے ماننے والے۔ ہر دھرم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے تہوار کو مناتے ہیں۔ ہر دھرم کے اندر عیدیں ہیں، ہر دھرم کے اندر تہوار ہیں، اور اپنے اپنے انداز کے مطابق اور اپنے اپنے کلچر کے مطابق، اپنے اپنے تہذیب کے مطابق وہ عید مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو عیدیں دیگر لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہیں، جو خوشیاں دیگر لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہیں، عجیب و غریب قسم کی عیدیں ہوتی ہیں، عجیب و غریب قسم کی تہواریں ہوتی ہیں، کھیل تماشے ہوتے ہیں، شراب پینے کا ماحول ہوتا ہے، ناچنے گانے کا ماحول ہوتا ہے، اور جلسے اور جلوس وغیرہ کا ماحول ہوتا ہے، اور عجیب و غریب انداز کا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر، جس اسلام کو ہم اور آپ ماننے والے ہیں، جس مذہب کو ہم اور آپ ماننے والے ہیں، جو مذہب، جو دین پورے دنیا انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت ہے، دین اسلام کے اندر جو عیدیں ہیں، اس عید کا تصور بالکل الگ ہے۔ اسلام کے اندر جو عیدیں ہیں، ہماری اور آپ کی جو عید ہے، اس عید کے اندر جو ہے عجیب و غریب انداز ہے، بے مثال ہے، الگ شان ہے، الگ تہذیب ہے، الگ مقام ہے، الگ مرتبہ ہے، الگ سادگی ہے، اور الگ متانت اور سنجیدگی ہے۔ ہم عید مناتے ہیں، اور عید منانے کا طریقہ ہمارا کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی کھیل تماشا نہیں، کوئی شراب پینے کا ماحول نہیں، کوئی ناچنے گانے کا ماحول نہیں، کوئی دھوم دھڑاک کرنے کا ماحول نہیں، کوئی پٹاخے چٹاخے کا ماحول نہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ عید کے لیے ہمیں نکلنے ہیں، اور خوشیوں کو ساتھ میں لے کر کے، اپنے چہرے پر مسکان کو لے کر کے عیدگاہ کے طرف، مسجد کے طرف نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہماری خوشی کا یہ انداز ہوتا ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں خوشیاں منانے کے لیے تو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی توصیف بیان کرتے ہیں، عیدگاہ میں آ جاتے ہیں، مسجدوں میں آ جاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور نماز پڑھ کر کے، رکوع کر کے، سجدہ کر کے، عبادت کر کے، تسبیحات پڑھ کر کے، ہم اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے سامنے جھک کر کے ہم خوشیاں مناتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے اندر عید کا تصور ہے، اور یہ ہمارا عید منانے کا انداز ہے جو اللہ کی قسم بے مثال ہے، کوئی مثال اس کی نہیں۔ یہ عید ہمیں اور آپ کو جو پیغام دیتا ہے، اس پیغام پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ صرف خوشی منا لینا، عید کی نماز پڑھ لینا، عید کی نماز پڑھ کر کے چلا جانا، اسی پر بس نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ عید ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ عید ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ یہ عید ہمیں اور آپ کو کیا سبق دیتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ عید پیغام دیتا ہے، اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ تمہیں ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہمیں 1 مہینے اللہ رب العالمین کی جانب سے ٹریننگ دی گئی، رمضان کے مہینے میں
اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، حدیث پر عمل کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ بیٹھنا ہے تو ہمیں بیٹھ جانا ہے، کھڑا ہونا ہے تو ہمیں کھڑا ہو جانا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے دن بھر بھوکے رہنا ہے۔ ہم نے اور آپ نے رمضان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا، اور آج اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کھانے پینے کی اجازت دیا ہے، تو ہم بھوک اور پیاس کو چھوڑ کر کے اب ہم جو ہے کھانا پینا بھی شروع کر دیں گے، جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم عبادت کریں گے، یہ ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے، یہ ہمیں تربیت دی گئی ہے 1 مہینے کے اندر۔ لوگوں کا جو آج تصور ہے، لوگوں کا جو آج مزاج ہے کہ 1 مہینے میں بالکل جو ہے نمازیں پڑھ لو، تلاوت کر لو، ذکر و اذکار کر لو، خوب عبادتیں کر لو، اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے بالکل مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں، سب ندارت ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے لوگ جو ہے مسجدوں سے ان کا تعلق نہیں رہتا ہے، اور ان کا رشتہ جو ہے مسجدوں سے ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے، جس پیغام کو ہمیں اور آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے اور اسے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید سورۃ الحجر آیت نمبر 99 میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جب تک کہ تمہاری موت نہیں آ جائے۔ کیا سمجھتے ہو صرف 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھ لیں گے کامیاب ہو جائیں گے؟ جمعے کی نماز پڑھ لیں گے کامیاب ہو جائیں گے؟ چند دن عبادت کر لیں گے کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیو، عبادت کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا اور کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو جب تک کہ تمہاری موت نہیں آ جائے۔ تمہاری جان میں جان ہے، جسم میں جان ہے، اور تمہارے اندر جو ہے ہوش و حواس باقی ہے، تب تک تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے اس عبادت کو جاری رکھیں۔ یہی 1 مہینے تربیت کا جو انداز تھا، اور اسی انداز کے مطابق بقیہ دنوں کے اندر جو ہے ہم اور آپ اسی طریقے سے اور اسی مناسبت سے ہم اور آپ زندگی گزاریں، تب جا کر کے ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ 1 مہینے ہم نے آپ نے عبادت کی، قرآن کی تلاوت کیا، ذکر و اذکار کیا، بہت ساری عبادتیں کی، روزے رکھے، نماز پڑھے، قیام کیے، سب کچھ کیا، لیکن نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، عبادت کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ ان اعمال کی حفاظت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ، ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی لوگ ایسے کرتے ہیں، ماں اور بہنیں بھی اس میں ہیں، کہ رمضان کے بعد اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، گناہ کر کے، شرک کر کے، کفر کر کے اور نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی اسلاف ہمارے 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے، اللہ رمضان میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اسے قبول فرما لینا، رمضان میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اسے قبولیت کا درجہ دے دینا، اللہ قبول فرما لینا۔ ہم اور آپ رمضان کے بعد بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہے اللہ ان کی حفاظت فرما، اور ان کا بدلہ قیامت کے دن تو ہمیں عطا فرما، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ یہ ہمیں جو ہے اعمال کی حفاظت کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ یہ عید ہمیں اور آپ کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے۔ ہم سارے لوگ عیدگاہ میں آتے ہیں، مسجدوں میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک جگہ، ایک مقام پر، ایک جگہ آ کر کے سب بندی کر کے نماز پڑھ کر کے کندھے سے کندھے ملا کر، ٹخنے سے ٹخنے ملا کر کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہیں، اتحاد کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں، ہمیشہ تم اتحاد اور اتفاق کی زندگی گزارنا، جتنے بھی مسلمان ہو، تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، آپس میں جو ہے مل جل کر کے رہو، اتحاد کے ساتھ رہو اور اجتماعیت کا ثبوت دو۔ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ نمبر 4، ہمیں اور آپ کو یہ عید پیغام دیتا ہے کہ آپس میں بھائی چارہ قائم کر کے رکھیں، آپس میں محبت کا پیغام دیں۔ یہ عید ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم سارے کے سارے
آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹتے ہیں اور خوش مزاجی کے ساتھ مسکرا کر کے ملتے ہیں۔ آنے جانے والوں کو، ملنے جلنے والوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، سب کو مبارکباد دیتے ہیں اور خوشیوں کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں، بھائی چارہ کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے عید ہمیں کہ لوگوں آپس میں دشمنیاں ہیں تو ختم کر لو، آپس میں بغض اور کینہ ہے تو ختم کر لو، بھائی بھائی میں اگر کوئی عداوت و دشمنی ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کی قسم اپنے بھائی بھائی کے اندر جو نفرت ہے اس نفرت کو ختم کر لیجئے۔ والدین سے اگر کوئی دشمنی اور عداوت ہے، والدین سے معافی مانگیے، پڑوسی کو کوئی تکلیف ہے پڑوسی سے جا کر کے معافی مانگیے، اور کسی رشتہ دار سے کوئی من مٹاؤ ہے تو رشتہ دار سے جا کر کے ملیے اور عید کا پیغام انہیں دیجیے، عید کے تعلق سے خوشیاں انہیں دیجیے اور خوشیوں کو بکھیریے، خوشیوں کو بانٹیے، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کیجیے، اندر سے بھی اپنے آپ کو پاک کیجیے، باہر سے بھی اپنے آپ کو پاک کیجیے۔ یہ ہمیں اسلام جو ہے پیغام دیتا ہے اور یہ ہمیں عید ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تعلق سے یہ پیغام دیتا ہے۔ یہ عید ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر حال، ہر آن، ہر گھڑی ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ رمضان کے مہینے میں کیسے ہم نے اور آپ نے اطاعت فرما برداری کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم نے کیسے کی؟ سب کام کرتے تھے، یہ بزنس بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، مشقت بھی کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، لیکن افطار سے پہلے سارا کا سارا کام سیٹ کر کے 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے جا کر کے دسترخوان میں بیٹھ جاتے تھے۔ کہاں سے وقت نکلتا تھا، کیسے وقت نکلتا تھا، کیسے آپ نکال لیتے تھے؟ یہی تو مقصد تھا ٹریننگ دینے کا، یہی تو جذبہ آپ کے اندر پیدا کرنا تھا۔ لوگوں یہ رمضان کے مہینے میں جو اطاعت کا جذبہ تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی آواز میں لبیک کہتے ہوئے تم جو ہے افطار کی طرف دوڑنے لگتے ہو اور پھر بھاگے بھاگے مسجد کی طرف جا کر کے نماز کے لیے بھاگتے ہو اور نماز قائم کرتے ہو۔ یہ ڈر تمہارے اندر، یہ تقوی تمہارے اندر، یہ جذبہ تمہارے اندر، یہ اطاعت تمہارے اندر، یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا جذبہ جو تمہارے اندر ہے، بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی یہی جذبہ تمہارے اندر رہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پیغامات پر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ماہ رمضان میں جو بھی نمازیں ہم نے قائم کی ہیں، جو بھی صیام ہیں، جو بھی قیام ہیں، جو بھی تلاوت ہے، جو بھی ذکر و اذکار ہیں، جو بھی کیے ہیں، ہم سب اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ بہت سارے طرح کی کوتاہیاں رہی، بہت طرح کی خامیاں رہی، کما حق کو ہم نے روزہ نہیں رکھا، کما حق کو ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، کما حق کو ہم نے تلاوت بھی نہیں کیا، ذکر و اذکار بھی نہیں کیا۔ اللہ ہم انسان ہیں، بہت ساری کمیاں رہی، بہت ساری کوتاہیاں رہی، لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تو ساری چیزوں کو معاف کرتے ہوئے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لینا۔ اللہ آخرت کے لیے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور نجات کا سبب بنا دینا۔ اللہ رمضان کے بعد بھی تمام کے تمام بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ بقیہ دنوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بقیہ دنوں کے اندر بھی 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بقیہ دنوں کے اندر بھی اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بقیہ دنوں کے اندر بھی قرآن سے ہمیں اور آپ کو رشتہ اور ناطہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بہت سارے لوگ آج عید کے موقع پر اللہ بیمار ہیں، طبیعت ان کی خراب ہے، کوئی بیڈ میں ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہے، گارجین پریشان ہیں، بیمار پریشان ہیں۔ مولا کریم تو ارحم الراحمین ہے، تو شفا دینے والا ہے، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ ہاسپٹل میں ہیں، زیر علاج ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ عطا فرما۔ اللہ توحید کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جن کی موت ہو گئی ہو، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ ہمارے آباء و اجداد جن کی موت ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں ہوئی ہو، اللہ ان کے اعمال کو اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرما، اللہ انہیں جنت الفردوس کے اندر مقام عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو زندہ رکھ، دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھنا، اللہ توحید کے اوپر زندہ رکھنا، اعمال صالحہ کی توفیق دینا، زندگی دینا تو اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی دینا۔ اللہ جب خاتمہ ہو ہم سب کا تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہم سب کا خاتمہ ہو۔ اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تمام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔
اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم مسلمانوں کے پاس ابھی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، بالکل کمزور ہیں، اور لیکن تو طاقتور ہے رب العالمین، تو اپنی طاقت اور اپنی قوت کے ذریعہ اللہ دشمنوں سے انتقام لے لینا، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمانا، اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمانا، اللہ ہم سب کے اعمال کی اصلاح فرمانا، اللہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بھی ہدایت دینا، رمضان المبارک کے بعد جو لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، مولا کریم ان کے دل کے اندر تقوی پیدا فرما دینا، وہ بقیہ دنوں کے اندر نماز پڑھے، بقیہ دنوں کے اندر مسجدوں سے رشتہ ان کا ناطہ جڑا ہوا رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر ثابت قدم عطا فرمانا، اور ہماری غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما، اور اللہ رب العالمین ہمارے رمضان میں جتنی بھی عبادتیں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ رب العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ رب العالمین ہم سب کو بقیہ دنوں کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔